سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم البت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور ابھی ہم نے براڑ کی تھی، لیکن وہ براڑ چل نہیں پائی، رپورٹیں مار رہے تھے، اور غالباً یہ کچھ ایتھیسٹ دہریے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، ان سے نبٹنے کا بھی طریقہ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ کیوں سہیل؟ جی مفتی صاحب، بہترین طریقہ ہے۔ میں کہ انہوں ہی نپٹن دا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور نپٹن دا طریقہ ہے وے میرے کول۔ اچھا کل یہ آئی، کیڑے مکوڑے ایک دفعہ جب نکلتے ہیں نا، بار بار آتے ہی جاتے ہیں۔ کوئی نہیں، کوئی بات۔ جی حافظ صاحب تشریف لائیں۔ جی حافظ صاحب، جی حافظ صاحب، حافظ صاحب آپ کا کوئی سوال ہے؟ حافظ صاحب کوئی سوال ہے؟ ہاں صحیح ہو گیا۔ ایسے بندوں کو، اچھا سہیل، جی مفتی صاحب۔ ایسے بندوں کو جو جناب آپ نے بلاک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی مفتی صاحب۔ انگل آپ کی اس کے بلاک کے اوپر ہونی چاہیے، جلدی جی جلدی مفتی اوپن صاحب۔ کر کے نا اس کے بلاک کے اوپر انگل ہونی چاہیے آپ۔ جی ٹھیک۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی جی میں سمجھ گیا ہوں، بہترین۔ بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے جی۔ کلر آئے ہیں جناب، جی جناب، جی جناب، کالر آئے ہیں جناب، بولیے جی، کالر بولیے۔ اچھا اگلے کالر کو لیتے ہیں۔ اچھا جی، پاکستانی صاحب تشریف لائے ہیں۔ جی پاکستانی صاحب، آڑیاں جڑیاں لگی ہوئی ہیں مفتی صاحب۔ توبہ توبہ۔ ہوں انج کرو، ہوں کالر نہیں چکنا کوئی، سہیل جی جی ہوں کالر نہیں چکنا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی ہوں نہ اتنے بہ کے ٹبری انہاں دی ٹیٹ کرنے تے ٹھیک ہو گیا۔ ہوں بولیں گا تو تے میں رواں گا چپ۔ چل پارٹی شروع کر دے، شروع کر دے، چلیں شروع جی، کر دے، بسم اللہ الرحمن پارٹی الرحیم۔ شروع کر، تو لتاں چک دیں۔ جی مفتی صاحب، اب جتنا ہو سکا۔ اچھا جی، مرزا جونیئر جیلمی اور مرزا غلام احمد قادیانی دو ایسی داستانیں ہیں جو ایک کے بعد ایک قسط وار شروع ہوتی ہیں۔ تو مرزائی بعض اوقات مرزا جونیئر جیلمی کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں یہ بات کہ تم لوگ مرزا جونیئر جیلمی کو ملعون اور قادیانی کیوں کہتے ہو؟ تو ہم ان کو سیدھا سادہ جواب دیتے ہیں کہ جس طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ نے خدائی کے دعوے اور رسالت کے دعوے اور نعوذ باللہ تبرہ کی ہیں اصحاب کے اوپر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو اسی طریقے سے مرزا جونیئر جیلمی بھی ہے، اس نے منی گاڈ کا عقیدہ مسلمانوں کو دیا نعوذ باللہ، اور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بکواس کی، اس نے گستاخی کی، اور اسی طریقے سے یہ کہ قادیانیوں کے عجیب و غریب جو عقائد ہیں وہ اس کی ترویج کی۔ اور حالیہ واقعہ کے اندر جس طرح سے دیکھا گیا ہے کہ اپنا مرزا غلام احمد قادیانی کی نقل اتارتے ہوئے مرزا جونیئر جیلمی نے یہ کیا کہ عیسائیوں کی طرف ایک بات منسوب کر کے، جھوٹی بات منسوب کر کے کہ نعوذ باللہ عیسائی وغیرہ وغیرہ باتیں کرتے ہیں، تو وہی بات کی اس نے۔ تو اس بات کی دلالت یہاں سے کرتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ اگر یعنی گالی دینے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ فلاں بندوں کی طرف یا فلاں لوگوں کی طرف اس گالی کو منسوب کر دیا جائے۔ تو جی مسلم بول بول، تو کی کرنا ہے پیا، جدو میں کہاں گا ادو چپ کریں۔ جی بہتر۔ تو پھر اس نے مرزا جونیئر جیلمی نے یہ کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کی نقل اس طریقے سے اتاری کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اگر کسی بندے کو گالی دینی ہو تو اس طریقے سے گالی دینے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ ہم کسی بندے کی طرف منسوب کر کے وہ جھوٹی بات کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بندے یہ لوگ کہتے ہیں، جس طریقے سے مرزا جونیئر جیلمی نے یہ بکواس کی۔ تو اب مرزائیوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبت ہے یا پھر اس مرزا جونیئر جیلمی لعنت اللہ علیہ سے زیادہ محبت ہے ان کو۔ یہ دعویٰ تو یہ بڑا کرتے ہیں کہ ہم
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں اور محمدی اپنے آپ کو بار بار کہتے ہیں، نعوذ باللہ، لیکن ان کو یہ سوچ اور سمجھ نہیں آتی کہ کس قدر جہالت اور بکواس حرکتوں کے اندر اس مرزا جونیئر جیلمی کا ساتھ دیتے ہیں. تو اللہ پاک ڈبل ٹیپ کریے بھائی دوستو، ڈبل ٹیپ کریے، اور کوئی سوال کرنا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، بالکل کال کر سکتے ہیں، ڈبل ٹیپ کیجئے. اچھا سہیل بھائی یہ بتائیے تھوڑا سا مرزا غلام قادیانی اور مرزا جونیئر جیلمی کے جو متفقہ عقائد و نظریات ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی مفتی صاحب. اچھا مفتی صاحب، یہ جناب مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو نیکی کا رستہ یا پھر جو بھلائی کا رستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدائی صفات اپنے اندر پیدا کر لیں. تو وہی بات جو مرزا جونیئر جیلمی آج کر رہا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی آج سے 150 سال پہلے کر چکا کہ خدائی صفات اپنے اندر پیدا کر لی ہیں. اچھا یہ تشریف لائے ہیں محمد صاحب. جی محمد صاحب، جی محمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مفتی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. جناب مفتی صاحب ابھی مرزا کی ایک بکواس سن رہا تھا، جی مرزا انجینئر کی. جی وہ کہتے ہیں کہ یہ ازواج مطہرات کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنے بال کٹوا کے چھوٹے چھوٹے کر دیے تھے، وہ یہاں تک اشارہ کرتے ہیں کندھوں کے اوپر تک. جب انہوں نے کہا کہ ہمارا تو خامند مار گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو مفتی صاحب یہ بھی آپ کے پاس یقیناً ہے یہ نہیں ہے؟ جی 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 کلیپیا والا. ہاں جی ہے. اس کی تو اس کو بھی آپ تمام نہیں، کوئی ایک چیز نہیں ہے نا محمد صاحب، کوئی ایک چیز ایک دو چیز نہیں ہے نا. مطلب اس کی ہر چیز ہی وہ اسلام کے اوپر بکواسیات کرتا ہے، مغلظات بکتا ہے مقدسات کے اوپر. اس کی ٹوٹل اس کی ویڈیوز اس کی ساری تعلیمات کے اندر یہی ہے. کوئی بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی جی بالکل بالکل آئیے جی. یہ ہے کہ کوئی ایک دو ہو تو بندہ اس پہ بات بھی کرے. اس کا ٹوٹلی جو ہے نا وہ ایک کفریہ اس کے عقائد ہیں اور کفریہ عقائد اور نظریات کے اوپر مشتمل اس کی ویڈیوز ہیں. مفتی صاحب ایک گزارش تھی آپ سے. جی جی. میں الحمدللہ عالم ہوں. اچھا اچھا اچھا. تو میں مفتی صاحب قادیانیت کے خلاف بھرپور کام کرنا چاہتا ہوں علمی طور پر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن مجھے نا کوئی مطلب اس طرح کا اندازہ نہیں ہے کہ کیسے تیاری کی جائے، کیسے ان کے خلاف بھرپور کام کیا جائے. بھرپور. آپ کا علاقہ کون سا ہے پہلے تو یہ بتائیے. میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں جی، اسلام آباد میں. بلے بھائی بلے. اچھا اچھا اچھا. تو آپ ایسا کرتے میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے؟ نہیں ہے مفتی صاحب. یار تھی چنگے ہو بھائی. نمبر نوٹ کرو میرا. جی 0324 0324 744 0324 744 8814. 8814. بس آپ نے میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے، تفصیلات میں آپ کو پھر بتاؤں. محمد سعد نام ہے مفتی صاحب، میں آپ کو میسج کروں گا انشاءاللہ. بس کرو پھر تے انشاءاللہ پھر تھانوں بھی اپنی ٹیم دا حصہ بنانے ہیں. ضرور انشاءاللہ. میں تھوڑی بہت براڈ پر بات بیٹھتا ہوں. یہ ہے کہ علماء طبقہ اس طرف نہیں آ رہا. جی بالکل. علماء کی ہی تو ضرورت ہے یار. مطلب علماء ہی جب نہیں آئیں گے تو پھر جن کے پاس علم ہے وہ علم سے آراستہ ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ اس فیلڈ میں آتے نہیں ہیں، تو پھر تو ایسے ہی ہوگا نا جناب. حضرت ادھر بیٹھ کر جو میں بھی کچھ عرصہ ہوا ہے یہاں پر سن رہا ہوں، ابھی دوستوں کو سن رہا ہوں. ہمارے دوست بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اور قادیانیت کے خلاف بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اچھا. لیکن اس میں جو سب سے بڑی پرابلم میں نے دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ ہمارے دوستوں کو عربی عبارت پڑھنے کی نہیں آتی اور آیت پڑھنے کی نہیں آتی. ہاں جی. یہ بہت بڑی کمی ہے. بالکل. تو ہمارے علماء تو ماشاءاللہ پھر وہ ہر چیز میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے بھی اس طرح کی ترتیب بنائی تھی کہ ہماری جو 2020 کی میری فراغت ہے تو ہماری جو دورہ حدیث کی کلاس تھی حضرت،
اچھا جی، اس میں ہم نے یہ کمپین چلائی ہے یہاں پر یہ حالات دیکھ کے کہ بھئی علماء کی بہت سخت ضرورت ہے یہاں پر. بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. تو اس میں پھر ایشو اب یہ یہ سامنے دیکھیے ہے کہ ایک ہمارے بات سمجھیے گا ذرا سعد جی بھائی جی کہ ختم نبوت کے کام کی کتنی اشیاء ضرورت ہے. میں نے آپ سے بالکل نہیں پوچھا کہ آپ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، نہیں نہ پوچھا. بالکل جی اور جی بالکل نہیں پوچھا. آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا. جی جی بالکل بالکل. لیکن آپ نے کہا کہ میں ایک عالم دین ہوں، ایسا ہی ہے نا. جی 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 ہاں تو دیکھیں میں نے اس کے اوپر آپ کو حامی بھر لی ہے کہ آپ ختم نبوت کا کام سیکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی ایک مکتب فکر کا یہ نہیں ہے مسئلہ. ختم نبوت کے حقیقت ہے. کام کے لیے یہ جمیع مکاتب فکر اور تمام مسلمانوں کا یہ مجموعی ایک مسئلہ ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے. یہ باتیں ہیں. تو مجھے خوشی ویسے ہوئی ہے سعد بھائی، خوشی ہوئی ہے. جزاکم اللہ. ہاں میں آپ کو اکثر یہاں پر بیٹھ کے سنتا ہوں مفتی صاحب. یہ ایک پتہ ہے مرتبہ کیا پہلے یہ آپ سے کام بات. ہے یہ سعد بھائی، یہ ہے مفتے والا کام. تو جی مفتے بالکل والے کام میں ہمارے علماء کرام نہیں آتے کہ بھائی اتھو سانو لبنا کی. بہت بات بڑا علمی سمجھیے ہے گا، جی، بہت بات بڑا علمی سمجھیے ہے. گا. بالکل اب مسئلہ یہ ہے کہ عالم کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے، اس کے بھی معاملات ہیں. وہ کہتا ہے یار جب مینوں لبنا ہی ککھ نہیں تے میں ایتھے مینوں سوشل میڈیا تے وقت گزارن دا پھر کی فائدہ ہی کوئی نہیں. وہ بالکل. شاید کنفرم نہیں ہے، مجھے تو نہیں پتا، دلوں کے بے تو اللہ ہی جانتا ہے نا. شاید جی. ایک یہ بھی وجہ ہے کہ یہاں سے کچھ نہیں ملتا تو وہ پھر اس طرف نہیں آتے. نہیں تو مفتی بھائی صاحب، اس کی ایک وجہ میں نے جو نوٹ کی ہے مفتی جی صاحب، جی وہ یہ کہ ہمارے جو حضرات ہیں یہاں پاکستان میں نا، آپ کو پتہ ہے ہمارے جو ویسے جو نارمل کیٹیگریز کے جو علماء ہیں وہ بڑی محنت کر رہے ہیں. جی تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ان حضرات کے پاس جیب خرچی نہیں ہوتی. جب جیب خرچی نہیں ہے تو پھر اس پر وہ محنت کرتے ہیں. جب محنت کرتے ہیں تو پھر ان کو ٹائم نہیں ملتا. اب وہ نہیں وہ اصل میں بال شاید بچوں میں. یہ ہے کہ شعبہ ان کا الگ ہے، کیونکہ یہ ایک جی الگ شعبہ جی ہے نا، شعبہ الگ. نہیں، اس طرف تو بہت سارے لوگ اگر آنا بھی چاہیں نا مفتی صاحب تو وہ ٹائم نہیں دے پاتے، بس کیونکہ کچھ مصروفیت ہی وجوہات ایسی ہیں، ہوتی ہے. جی وجوہات جی ہیں کچھ نہ کچھ وجوہات ہیں. بس ٹھیک ہو گیا. بس آپ جڑ جائیے. پیوستہ رہے جی شجر سے امید بہار رکھ. تو ادھر سے آپ کے پاس علم کا نور آپ کے سینے میں ہے، اوپر سے یہ ختم نبوت کے کام کی تھوڑی سی ٹریننگ ہو جائے گی تو آپ ایک بہترین ڈیبیٹر بن جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ خیر کرے گا. اور پھر آپ سے ہم نے انشاءاللہ کتابیں بھی لکھوانی ہیں، رد قادیانیت کے اوپر انشاءاللہ کتابیں بھی لکھوانی ہیں. ہاں جی، انشاءاللہ جی انشاءاللہ. وہ طریقہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا. عاجز کی بھی تقریباً 3 کتابیں ابھی لکھ تو دی ہیں اور بالکل ریڈی شیڈی ہیں، لیکن وہ ابھی تک چھپی نہیں ہیں. تو بس دعا ماشاء فرمائیے اللہ. کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے کوئی چھپوانے کے اسباب پیدا کر دے تو وہ پھر آمین چھپ کے آمین. منظر عام پہ آ جائیں اور لوگوں کو آپ مفتی صاحب ادھر باہر کسی ملک میں ہوتے ہیں؟ جی میں بس پاکستان میں ہی ہوتا ہوں. اچھا اچھا. تو چلیں انشاءاللہ. اس کا کیا کمپوزنگ ہوگی آپ کی کتابوں کی؟ ہاں جی وہ سب کچھ کام میں خود کرتا ہوں. خود میں ڈیزائنر ہوں، کمپوزر ہوں، محقق اچھا ہوں، ریسرچر ماشاء ہوں. اللہ. تو اپنی کتابیں جتنی بھی میری چھپی ہیں نا ان کے جی ٹوٹلی جی. کام میں خود کرتا ہوں. اچھا صرف ماشاء اللہ. پرنٹنگ پریس میں چھپنے کے لیے فائل جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کا ٹائٹل یہ وہ ہر چیز میری اپنی ہوتی ہے. میری جتنی بھی کتابیں چھپی ہیں نا اس کے جی سب کے جی ساتھ میں نے باہر سے نہیں کام کرواتا، میں خود ہی کرتا ہوں. ماشاء اللہ. تو یہ سارے سب کچھ آپ کو بتانا ہے ہم نے انشاءاللہ ہر چیز. بس انشاءاللہ آپ سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ. بالکل. ویسے میں اچھا نیچے کالر نیچے بیٹھ کے کافی ہیں اکثر ویسے. سنتا رہتا تھا. جی جی سعد بھائی، تو آپ اگر پھر بات اجازت دیں گے تو پھر جزاکم ہم اللہ. جزاکم اللہ. بہت بہت شکریہ جی، بالکل. آپ نے ہاں قیمتی ٹائم بالکل میں تھوڑا سا دیے. بالکل جزاکم ٹھیک اللہ. ہے. ٹھیک ہے جی، اب لے لیں کسی کو لے جی لیں. جزاک اللہ. جی سہیل بھائی آگے بڑھیے.
اچھا ابو شنب صاحب ہیں. جی شنب صاحب السلام علیکم. جناب مائک کھولیے اپنا بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب علی یہ دو تصاویر لگی ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دونوں کے اوپر لعنت بھائی. بہت اعلیٰ زبردست. کوئی سوال ہے آپ کو مفتی صاحب سے؟ میں مفتی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ آپ کو ان کتابوں کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کوئی ثواب بنا دے، تو آپ مجھے اپنا جائز کیش اکاؤنٹ دیں. اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے ان قادیانیوں پہ کام کر رہے ہیں تو میں آپ کو کچھ پیسے ٹرانسفر کر دوں گا. صحیح ہے؟ جائز کیش میں. یہ میرا یہی جائز کیش ہے، جو میرا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہے نا، اسی کے اوپر جائز کیش بھی ہے، ایزی پیسہ بھی ہے، اور یہ اس کے جو میری پروفائل ہے نا، اسی کی بایو کے اندر نمبر لکھا ہوا ہے. میری بایو میں جائیے، اس میں نمبر لکھا ہوا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ آپ سینڈ کرنے کے بعد آپ ہمیں اس کی رسید بھی سینڈ کریں گے، پھر ہماری طرف سے بھی ایک رسید جاری کی جاتی ہے، وہ رسید بھی آپ موصول کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ پیسے میں نے کس مد میں بھیجے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں نے اسکرین شاٹ لے لیا ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں عمان میں ہوں جی تو جی تھوڑی دیر تک میں ادھر سے پیسے ٹرانسفر کرتا ہوں اپنے اکاؤنٹ میں اور آپ کو سینڈ کر دوں گا، اور ساتھ میں ہاں ریسیپٹ بھی کر دوں گا. صحیح ہے؟ بالکل، یہ ایک پورے پروسیس سے آپ نے گزرنا ہے. رسید دینی ہے اور رسید لینی ہے، اور مد انشاءاللہ. بتانی ہے کہ کس مد کے اندر ہیں یہ جو ابھی آپ نے ان کے اوپر کتابیں لکھنی ہے نا، اسی کے لیے میں آپ کو پیسے سینڈ کر بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. ان وہ قادیانیوں پہ. جی بالکل، جزاک اللہ. کوئی سوال ہے آپ کا کوئی تو کر لیں، تاکہ نہیں تو نیچے سے کالر کو اٹھا لیا جائے. نہیں نہیں، آپ کالر اٹھا لے ہوئے. جزاک اللہ. چلیں جی سہیل بھائی آگے بڑھیے. جی بہتر ہو گیا جناب. اچھا آپ کی بات ختم ہوگی ابو شمبا صاحب، تو پھر آپ نیچے تشریف لے جا سکتے ہیں. اچھا بھائی کوئی ہے بڑی مرزا یا چھوٹے مرزا کا ماننے والا، کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی مقلد، تو کال ملائے اور بات کرے اپنے اپنے مرزوں کو آ جائیں سب. بھائی، آ جائیں، تبلیغ کریں بھائی. قادیانیوں اور مرزیوں آ جاؤ بھائی، تبلیغ کرو بھائی. نیڑے لگو بھائی، نیڑے لگو. یا ڈبل ٹیپ کریں، یا ڈبل ٹیپ کریں. ڈبل ٹیپ نپ کے رکھو یار. کی ہو گیا جی مسلمانوں؟ اوے مسلمانوں، اوے مر جو اے مسلمانوں. تسی اے ٹلی قوم ہے تہاڈی، ٹلی قوم ہے، بڑی ٹلے ہوئے تسی. اور نپو یار ڈبل ٹیپ نو. اللہ دے بندے براڑ نو چکو ذرا، چکو براڑ نو ذرا. انہاں دے سر تے چڑھ کے نچنا ہے، سمجھ آئی کتے؟ ہاں جی چل بھائی سہیل آئے نہیں بھائی، کالر کوئی آئے نہیں. السلام علیکم السلام وبرکاتہ. علیکم مفتی صاحب. مفتی آصف صاحب وہ بھائی ڈبل آئے ٹیپ نے. کا صرف مشورہ دینا ہے کہ ڈبل ٹیپ اس طرح کریں کہ ساتھ ایک دفعہ ساتھ دروشی پڑھے، ڈبل ٹیپ کرے، آپ کا دروشی بھی ہو جائے گا ہزاروں میں، اور ساتھ سے ڈبل ٹیپ. اوے کیا بات کی آصف بھائی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی یار، بڑی گل ہے بھائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃً صلی اللہ بہا عشرہ، جو مجھ پر ایک بار درود و سلام بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. آپ یہ جو چھوٹا سا درود ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 2 درود پاک ہو گئے. آپ نے حضور کے اوپر بھی درود بھیجا، حضور کی آل اولاد کے اوپر بھی درود بھیجے. تو یہ 2 درود ہیں، یہ ایک درود نہیں ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ڈبل ٹیپ بھی کرو، نپو ذرا، کھچو براڑ نو تاکہ کوئی کالر آن. تے نالے تھلے شیئر دا بٹن ہے، شیئر بھی کرو بھائی، شیئر بھی کرو، تاکہ زیادہ تو زیادہ قادیانی تے مرزئی اینو سن سکن، انہاں تک براڑ پہنچے. اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں. آئیے کال کیجئے، کال کیجئے. ٹھیک ہے، کال کیجئے. ہاں جی سہیل بھائی، جنہ تک کوئی کالر نہیں آندے تے انہاں تک پھر تھوڑا جا چھٹی لاؤ پھر. جی مفتی صاحب. ہاں اچھا میں آگے بیان کر رہا تھا کہ آپ نے آگے پوچھا نا کہ مرزا جونیئر اور مرزا سینئر کے ہم عقائد کون سے ہیں، ایک جیسے عقائد کون سے ہیں. تو ان دونوں کا ایک جیسا عقیدہ یہ کہ مرزا سینئر کہتا ہے کہ فلاح پا جانا خدائی صفات اپنے اندر پیدا کر لینے کا نام ہے. تو وہی مرزا جونیئر بات. اچھا نیچے کالر آئے ایک صداقت آفیشل صاحب. السلام علیکم صداقت صاحب. السلام علیکم صداقت صاحب.
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب یہ 2 تصاویر لگی ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ سر اس کے بارے میں ہم یہ فرماتے ہیں کہ پیر میر علی شاہ کے مزار پہ جو کتا ہڈیاں کھاتا ہے نا، ہوں. سن رہے ہیں جناب، جی جی جی. وہ کتا ہڈیاں کھا کر بھی حضور کے خاتم النبیین ہونے کا منکر نہیں. جی اس کے آگے کچھ اور سننا چاہیں گے؟ جی بالکل. یہ آپ نے بات جناب یہ مرزا جونیئر جیلمی کے لیے کی ہے نا؟ جی جی. بہتر ہوگا بہتر ہوگا. ٹھیک ماشاء بڑی اللہ. سونی اور بات کوئی؟ کی ہے. اور ساتھ یہ بھی میں تو یہ سوچ رہا تھا آپ یہ کہیں گے کہ جو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے در کا جو کتا ہے وہ جو کھاتا ہے اور کھانے کے بعد جو اپنے پچھواڑے سے نکالتا ہے نا، اس کے برابر بھی یہ دونوں نہیں ہیں. جی بالکل نہیں ہے، جی بالکل نہیں ہے. میں تو یہ تصور کر رہا تھا کہ اگلا آپ یہ جملہ ارشاد فرمائیں گے، لیکن بہرحال آپ نے نہیں فرمایا. وہ جملہ کمپلیٹ میں نے کر دی ہے. کیونکہ کتا کتا ضرور ہے، کتا گستاخ رسول نہیں ہے. خنزیر خنزیر ضرور ہے پر خنزیر گستاخ رسول نہیں ہے. سور سور ضرور ہے پر سور گستاخ رسول نہیں ہے. یار کتے سے بھی بڑھ کر، خنزیر سے بھی بدتر ہے یہ گستاخ رسول. بڑی بڑی سونی بات کی آپ، بڑی سونی بات کی ہے، بڑی سونی بات. واہ واہ، مزہ آ گیا. روح جوم گئی ہے میری تو. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو جی ماشاء اللہ دوستو، جی. خوشخبری آپ تک پہنچ گئی ہوگی. اگر خوشخبری نہیں ملی تو چلو 2-3 خوشخبری ہیں وہ آپ کو پے در پے میں سنا دیتا ہوں. پہلی جی خوشخبری جی. یہ کہ مرزا جونیئر جیل میں گستاخ کے اوپر 295 سی لگ گئی ہے اور وہ جیل میں پہنچ گیا ہے، اور روزانہ کی بیس کے اوپر اس کو 5 فٹ ہو رہا ہے اور بڑے بڑا کٹتے نے پہ پولیس والے. پولیساں پی گئی انہوں کٹ کٹ کے نہ جناب. او مزہ آ گیا، چس آ گئی. للا لینا ہے پیا، للا لینا، چیکاں مارد ہے پیا، چیکاں ماری جا رہا، لیکن وہ پولیس والے سنتے کو نہیں جے پہ، وہ انہوں کٹی رہا نے. اچھا جی، دوسری خوشخبری کہ مرزا جونیئر جیل میں کا ایک سٹوڈنٹ مرزئی وہ سیالکوٹ کے اندر سے پکڑا گیا ہے. وہ بھی مرزا جونیئر جیل میں کی طرح وہ توہین رسالت کر رہا تھا. اس کے اوپر بھی 295 سی لگ گئی ہے اور وہ بھی جناب اب جیل کے اندر ہے. مرزا جونیئر کے ساتھ ہی اس کو رکھا ہے. تو دونوں انہوں نے لمیا پا لیا پولیس نے. ہوئے ہوئے انہوں بھی کٹی طرح ہے دونوں جناب. اچھا جی، تیسری خوشخبری یہ ہے کہ مرزا جونیئر جیل میں کا آفیشیل چینل شاہد اینڈ بلال وہ اڑا دیا گیا ہے اور وہ صفحہ ہستی سے ختم ہو گیا ہے. پہلی خبر یہ تھی کہ صرف پاکستان میں اس کو بین کیا گیا، لیکن باہر کے ملکوں سے بھی یہ خبر آئی ہے کہ باہر کے ممالک کے اندر بھی وہ دکھائی نہیں دے رہا. تو یہ ہے تیسری خوشخبری. ٹھیک ہے جی، 3 خوشخبریاں ہو گئی ہیں. سب پھڑے جان گے بھائی، سب پھڑے جان گے، سب نو لتر لگن گے بھائی، لتر لگن گے. انہاں مرزا سینئر تے مرزا جونیئر جیل میں دے فالوور ہون. پتر خیر مناؤ بھائی. ایجنسیاں پی گئیاں جے تواڈے پیچھے، پولیساں پی گئیاں جے تواڈے پیچھے. اور بچو بچو تے بچاؤ، نسو ہے، نسو بچو ہے مرزائیو. اور کٹ پینی شروع ہو گئی جے بھائی تانوں. ہاں اور مرزائیو ٹوٹ پینے ہو. اچھا جی، یہ ڈیول صاحب تشریف لائے ہیں جی. ڈیول صاحب، ڈیول صاحب کوئی آئے ہیں، کتنے ٹر گئے پال ہو؟ پر تو نہیں ابھی تک چڑھے. اچھا چلو دوڑ گئے نے لگتا ہے، پہلے ہی دوڑ گئے کیونکہ انہوں نے سوچ گئی ہونی کدے سانو بھی پولیساں نہ پی جان، اتوں ہی نکل واہ جاؤ واہ. نہیں غائب ہوو ہے. صحیح ہے. اچھا، وہ جو ابھی پکڑا گیا نا یاسین گل، یہ وہی گستاخ ہے کہ جناب جو ہماری برادوں کے اوپر آ کے گستاخیاں کرتا تھا، توہین کرتا تھا. تو اسی کے اوپر 295 سی لگی ہے اور وہ ابھی جیل کے اندر ہے، کٹ کھا رہا ہے. تے ساڈیاں براڈاں تے پتر دھیان نہ لائیو، سمجھ آئی کہ نہیں؟ پاکستانی ایجنسیاں جڑیاں نے ساڈیاں براڈاں نو بڑی توجہ نال ویکھ رہے نے تے ایتھوں ہی وہ گستاخ لبدے جے پے تے او پھڑ پھڑ کے ٹنگی جا رہے نے اندر. اے رینج رکھیو. تساں جڑنا نچنا سی نا نچ لیا، ہن تہاڈا ڈانس ختم ہو گیا. اچھا تے پھر نہ ہی سمجھیے مرزائیو تے قادیانیو.
ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਤੰਬੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਦੌੜ ਕੇ ਸੋਹੇਲ नीचे छुप के बैठे हैं मुफ्ती साहब, ऊपर नहीं आ रहे, जरूरत नहीं करते ਨਹੀਂ ऊपर। ਇਹ ਉਹ ਨਸਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਸੀਏ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿ ਚਲੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਵੇ। ओए ओए, कसम बड़ा जबरदस्त काम हुआ है जनाब, माशाल्लाह, ਹਾਂਜੀ बहुत ਹਾਂਜੀ आला। ਤੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। हाँ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਚ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰੋ ਬਸ। ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾ ਵੇਖੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਨਿਕਲੋ ਮਰਜ਼ਈਓ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਓ, ਔਰ ਨਿਕਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ। ਉਹ ਸਾਪੀ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਜੇ ਮਰਜ਼ਈਓ ਮਰ ਜਾਓਏ, ਕੰਨ ਟੁੱਟਿਓ। हाँ मोहम्मद साहब, अस्सलामुअलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जी कामरान मुफ्ती भाई। साहब जिस दिन ये कैफरे किरदार ते चढ़ेगा 5 देगा मैं खुद पका के वंडांगा। अल्लाह अकबर, इंशाअल्लाह ताला जश्न होंगे। मैं तो यही नहीं, मैं तो जश्न फॉलो करो कीता है। उनकी जे ए ओए जिदों इन्नी कैफरे भी बड़ी गल है कि वो जेले पहुंच गया, इन्नी भी बड़ी गल है। मैं इथे आस्ट्रेलिया दे विच जेड़ा है ना वंडांगा बिल्कुल, इथे मैं गोरियां नु खवा देगा खाना टिफना छुपा के। बल्ले बल्ले भाई, बल्ले भाई। अच्छा यार इथे अजाना हो रही ने, मैं चुप होने लगा, सहेल गल कर ले। जी मुफ्ती साहब, माशाल्लाह मुसलमानों को बड़ी बड़ी मुबारक हो कि अल्हम्दुलिल्लाह कादियानियों पर और मरज़इयों पर ऐसा कड़ा वक्त आया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जब से जूनियर पकड़ने हुआ है तौबा तौबा तौबा, मरज़ई मुल्क छोड़ के भागे। कसम से मुझे लगता है अभी दूसरे मुल्क भागने की कोशिशें करेंगे। अल्लाह जी, टाइगर वहाँ साहब ऊपर तशरीफ़ लाएं जी, कॉल मिलाएं। और किसी मरज़ई ने, किसी मरज़ोटे ने अपने मिर्ज़ा जूनियर जेलमी को या मिर्ज़ा सीनियर कादियानी को बचाना है तो ऊपर तशरीफ़ लाते जाएं। आ जाओ भाई मरज़इयो, नेड़े नेड़े सारे ही आ जाओ, अपने अपने मिर्ज़ियाँ की बचा लो। अच्छा ये सनी साहब आए। अस्सलाम वालेकुम सनी भाई। अस्सलाम सर भाई, क्या हाल है? अल्लाह पाक का शुक्र जनाब। ये दो तसावीर दीन के बारे में क्या फरमाते हैं जनाब? मैं लानत भेजता हूँ इन पे। जी सर भाई मैं मेरा एक सवाल है, जब ये फांसी लग जाएगा तो, क्योंकि ये तो कब्र तो बुरा समझते हैं, तो फिर ये इसको जलाएंगे या समंदर बुर्द करेंगे, क्या करेंगे? यही सवाल काफ़ी दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही ना एक बंदे ने किया, अपने सुमामा भाई ने इसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया था आगे। तो सुमामा भाई किधर गए? कोई नहीं। अच्छा, इसका यही करेंगे जनाब, कब्रों से तो इनको नफरत है कि मज़ार बनाना, कब्र बनाना पक्की और ये वो, तो इसको क्या पता आग लगाएं या फिर क्या। वो आजकल है ना, आजकल एक जदीद सिस्टम चला हुआ है, वो फ्रीज़ करते हैं, एकदम बिल्कुल पत्थर की तरह फ्रीज़ हो जाता है, उसके बाद उसका चूना बनाते हैं, चूरा कर देते हैं बिल्कुल एकदम बारूद की तरह। तो फिर इस तरह इसकी एक टिक्की बना कर ना रख लेंगे अपने मरज़ई अकेडमी के अंदर। इसको यही हो सकता है, इसके अलावा और क्या करेंगे, क्योंकि कब्र बनाना शिरक है इनके नज़दीक, बिद्दत है, तो कुफर है, तो पता नहीं और भी अजीब व गरीब चीज़ें हैं। और मेरे ख्याल से इसको रबवे दफनाएंगे, क्योंकि मुसलमानों के कब्रिस्तान में तो इसको कोई बढ़ने भी नहीं देगा। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह पाक इसको गारत करे इसकी अपने बुरे अमाल की वजह से। तो जज़ाकल्लाह सर भाई। जी बेहतर हो गया। आ जाओ यार डबल टैप करो, चुको ब्राड नु चुको यार, ब्राड चुको भाई, ब्राड डबल टैप करो, नपो जरा डबल टैप नु रख के होए, रख के ब्राड ऐ उठनी चाहिए है। अच्छा ते दफनान दी गल ते बाद चों मेरा एक ना तजवीज़ है पाकिस्तानी गौरमेंट नु, अगर वो साडी तजवीज़ मन लैन कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮੁਦਈਆਨ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਤੇ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਤੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਜਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ,
حارث کذاب دمشقی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، خلیفہ عبد الملک مروان کے حکم پر اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ مغیرہ اجلی نے نبوت کا دعویٰ کیا، خلیفہ حشان بن عبد الملک کے دور میں امیر عراق خالد بن عبداللہ قصری نے اسے زندہ جلا کر راکھ کر دیا، زندہ جلا دیا تھا مغیرہ اجلی کو۔ بیان بن سمان تمیمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، امیر عراق خالد بن عبداللہ قصری نے اس کو بھی زندہ جلا کے رکھ دیا۔ بہا فریدی نیشا پوری نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، عبداللہ بن شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے گرفتار کر کے ابو مسلم خراسانی کے دربار میں پیش کیا، جنہوں نے تلوار سے اس کا سر قلم کر کے رکھ دیا۔ اسحاق اخرس مغربی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، خلیفہ ابو جعفر منصور کی فوج سے شکست کھا کر اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ استاد سیس خراسانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، خلیفہ ابو جعفر منصور کے حکم پر خازم بن خزیمہ نے اس کی فوج کو شکست دی اور اس کو گرفتار کر کے اس کی گردن اڑا کے رکھ دی۔ علی بن محمد خارجی نے نبوت کا دعویٰ کیا، خلیفہ معتمد کے زمانے میں موفق نے اس کی فوج کو شکست دے کر اس کا سر کاٹ کر نیزوں پر چڑھا دیا۔ بابک بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، خلیفہ معتصم کے حکم پر اس کا ایک ایک عضو کاٹا گیا، ایک ایک عضو الگ الگ کیا گیا، اس کے جسم کا کیما بنا کے فضا کے اندر ایسے اس کے کیمے کو اڑا دیا گیا۔ علی بن فضل یمنی نے نبوت کا دعویٰ کیا، بغداد کے لوگوں نے اس کو زہر دے کر ہلاک کر دیا اور اس کے جسم کو گدوں کے آگے ڈال دیے۔ عبدالعزیز باسندی نے نبوت کا دعویٰ کیا، لشکر اسلامی نے محاصرہ کر کے شکست دی اور سر کاٹ کے خلیفۃ المسلمین کو بھجوا دیا۔ حمیم مجلسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، قبیلہ عمودہ سے احوز کے مقام پر ایک لڑائی ہوئی اور اس کے اندر اس کے جسم کو کاٹ کے رکھ دیا گیا۔ ابو منصور اسبی برگواتی نے نبوت کا دعویٰ کیا، بلقین بن زہری نے جنگ کی اس کے ساتھ اور جنگ کے اندر اس کو شکست دی اور اس کو گردن کو اڑا کے رکھ دیا۔ اصغر تغلبی نے نبوت کا دعویٰ کیا، حاکم نصر الدین بن مروان نے ایک دستہ بیچ کر اس کو گرفتار کروایا اور جیل میں ڈال دیا اور وہاں پہ اس کی گردن کو اڑا دیا گیا۔ احمد بن قسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، حاکم عبد المومن نے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا جہاں پر وہ ہلاک ہو گیا۔ عبد الحق مرسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے ایک روز فسد کھلوایا، قہر الہی سے خون اس میں بہنا شروع ہو گیا یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ عبدالعزیز طرابلسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، حاکم طرابلس کے حکم پر ایک لشکر کشی اس کے اوپر کی گئی، اس کو گرفتار کر کے اس کو قتل کر کے رکھ دیا۔ آپ نے دیکھا ان جھوٹے مدعیان کا انجام دیکھا آپ نے؟ تو ہم اپنے حاکم وقت کو اور حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ مرزا جونیئر جیلمی کے لیے ایک الگ سزا تجویز کی جائے، حالانکہ 295 کی سزا تو پھانسی ہے، لیکن اس کے لیے ایک جناب بہت بڑا تندور جلایا جائے جس کے اندر منوں ٹنوں لکڑیاں جلائی جائیں، اس کے اندر مرزا مسرور کو بھی پکڑیں اور ادھر سے مرزا جونیئر جیلمی کو پکڑیں، ان دونوں کو باندھ کے کوئی جناب جس کے ذریعے وہ ہوتی ہے کرین کے ذریعے اندر پھینک دو، بس یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک نئی سزا تجویز کرو ان دعا دی۔ کیوں جی سہیل بھائی آپ کیا فرماتے؟ بہت اعلیٰ جناب، ہمیں اپنے پرانے گزشتہ جو سلاطین تھے ان کی طریقے پر عمل کرنا چاہیے، اور ماشاءاللہ اس سے ان مدعیان کے اندر دہشت بھی پھیلے گی، تو آگے بھی جو بکواسیات کرنے والے ہوں گے ان کے منہ کو تالا لگے گا انشاءاللہ۔ بہت زبردست ماشاءاللہ تاریخی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ چاہے کالر بھی ایک آئے نے، کالر آئے نے تے السلام علیکم جی وعلیکم جی کیسے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے جی جی جناب فرمائیں جناب۔ آواز آ رہا ہے؟ آ رہا ہے آپ کون ہے؟ قیدیانی ہے؟
جی استاد محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ قیدیانی ہے؟ پٹھان نال گل کری یار آصف۔ نہیں، آپ کون ہے؟ نہیں خان صاحب ہم مسلمان ہیں، اور یہاں پہ قادیانی ہے، کیا رد ہو رہا ہے یہاں پہ؟ اچھا، قیدیانی صحیح نہیں ہے، میں بولا وہ تو مسلمان نہیں ہے نا۔ جی جی۔ اور اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جس نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین کی ہے، یہ جو اس کے ساتھ کھڑا ہے مرزا قادیانی کے؟ یہ کافر ہے نا، کیا ہے، کافر ہے وہ۔ نبی کدھر؟ نہیں نبی کے نہیں بعد نہیں، نبی یہ جو نہیں اس کے آتے ہیں ساتھ نا۔ کھڑا ہے اس کا بیٹا، یہ جو اس کا روحانی بیٹا ساتھ کھڑا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کیا بولتا ہے اس کا بیٹا؟ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین کی ہے، جھوٹ بولا ہے کہ مسیحی جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ کہتے ہیں، حالانکہ وہ لفظ جو ہے وہ قادیانی کہتا ہی نہیں، قادیانی کہہ رہا ہوں، جو مسیحی ہیں وہ کہتے ہی نہیں۔ اچھا اچھا، یہ پورا گناہ جھوٹ بولتا ہے نا، سب جھوٹ ہے نا، یہ اسلام دین اسلام ہے، یہ جھوٹ ہے سب، یہ قیدیانی میدیانی سب۔ نہیں، اس وقت ہم قادیانی کا رد بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ جو مرزا انجینئر ہے نا، یہ جو شاطم وہ رسول ہے، معلوم اس کا ہے، بھی میں ساتھ میں رد معلوم کر رہے ہے، ہیں۔ میں معلوم ہے، میں جو بات کرتا ہوں نا یہ جی جی۔ قیدیانی کا، یہ اس کے ساتھ پیدا نہیں ہے، یہ تو بہت گناہ ہے، اس کے ساتھ کیا بات کرے گا، سمجھ گیا؟ آپ مرزا انجینئر کو بھی قادیانی مانتے ہیں؟ سب قیدیانی، جو نبی علیہ السلام کو نہیں مانتا ہے وہ قیدیانی ہے۔ یعنی جو شاطم رسول ہے، جو نبی کی گستاخی کرتا ہے، وہ قادیانی ہے؟ وہ گستاخی کرتے ہیں، وہ کافر ہے۔ زبردست زبردست۔ یہ دیکھیں نا، یہ جذبہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کا، یہی جذبہ ہونا چاہیے ہر مسلمان مومن کا، جو کلمہ گو ہے اس کا یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ وہ کافر ہے، کافر کافر، معلوم ہے؟ بے شک بے شک بے شک۔ ہو گیا، ہمارا طرف اذان ہو گیا، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، میرا جی بھائی ضرور، شکریہ، اللہ آپ کو جی خوش ضرور، رکھے، دفاع رکھو، ہمارا جزاک اللہ، اسلام کا دین، اسلام کا حفاظت کرو، قربانی دو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اوکے، شکران، بہت جزاکم شکریہ، اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا استاد محترم، یہ ایک چیز جو ہے جو بڑی غور طلب ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلے آصف، جو میں ایک تھوڑی سی نماز کے لیے نہیں کر رہا ہوں، جی ہاں آپ نے استاد، چپ نہیں کرنا، بیان اپنا جی جاری استاد رکھنا ہے، محترم، بیان جی جاری استاد رہنا چاہیے، محترم، اور ادھر سے کالر جی کو بھی جی۔ آپ نے لینا ہے۔ سہیل بھائی، آپ ذرا میری اتنی مدد کر دیجئے کہ کالر وغیرہ آپ اٹھاتے جائیں، ٹھیک ہے؟ جی ایک بھائی، ایک کر کے، کٹھے نہیں اٹھانے، ایک ایک کر کے۔ اگر اپنا کو ساتھی نیچے بیٹھا ہے تو آ جائے۔ یہ کالر ہیں جی۔ جی جی، زہیب عارف بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک بھائی، آپ سناؤ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی جی جی۔ مسٹر احمد بھائی، ہم جب تک ہماری زبان بند نہیں نہ ہو جاتی تب تک انشاءاللہ تعالی ہم ان دونوں خنزیروں کا رد کرتے رہیں گے، چاہے ہمارے جسم کا ہر اعضاء جو ہے نا وہ کام کرنا بند کر دے، صرف زبان ہماری چلتی ہوگی نا تو انشاءاللہ تعالی ہم نے ان خنزیروں کا رد کرنا ہے آخری دم تک۔ آپ فکر نہ کریں، آپ نے بالکل جو ہے وہ قائم دائم رہنا ہے آپ نے، اور یہ لتر آپ نے سارا آگے کر کر کے کھانے ہم سے، یعنی جب ہم لتر لے کے آئے نا آپ نے سارا آگے کر دینا، کیونکہ آپ پیدا لتر کھانے کے لیے ہوئے ہیں۔ بڑے مرزئی اور چھوٹے مرزئی آپ کی قسمت میں لتر کھانے لکھے ہوئے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم حاضر ہیں۔ جی زہیب عارف صاحب۔ بھائی میں نے آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔ جی حاضر سر۔ میں کوئی بھی اختلاف اور اس چیز کو پروموٹ نہیں کرنے آیا، اور نہ میرا ایسا کوئی ذہن ہے، اور نہ میں کسی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں بس ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اسلام کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں۔ سر حاضر، آپ فرمائیں۔ بھائی جو مسیحی ہیں وہ ہمارے نبی کو کیا سمجھتے ہیں؟ بس اتنا ہمیں بتائیے۔ وہ ہمارے نبی کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، نہیں مانتے؟ صحیح۔ نہیں مانتے۔ آپ نے کبھی بائبل پڑھی ہے؟ بائبل وہ جو ان کی پڑھی ہے؟ پڑھی ہے؟ جی جی پڑھی ہے، ہاں جی۔ تو اگر آپ نے وہ پڑھی ہے تو وہ اس میں جو بھی ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ نبی ہیں، وہاں پہ لفظ نبی نہیں ہے، بھائی میں وضو وہاں کرن پہ لگا تے میں سن کے آیا ماں کی کر دیو پہ اے سہیل کی کرنا پیا؟ جی مفتی صاحب،
ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਇੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। जी मुफ्ती साहब मैं इसको पकड़ा हुआ था, आपने ड्रॉप कर दिया और ब्लॉक करता मैं इसको। ਯਾਰ ਕੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 295 ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਅਸੀਂ ਛੇੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੇੜੀਏ ਬਾਈ? ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰੋ, ਲੱਭ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਉਸ ਯਾਰ ਆਸਫ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ जी उस्ताद मतलब थोड़ा ख्याल। जी बेहतर उस्ताद मतलब जी बेहतर उस्ताद मतलब। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। जी वालेकुम सलाम। जी मलक साहब, ये 2 तस्वीर लगी, इनके बारे में क्या फरमाते हैं आप? दोनों काफिर मुर्तद जिंदीक। बेहतर हो गया। अच्छा कोई सवाल है आपका? मलक साहब देखिए, अल्लाह पाक आपका जज्बा सलामत रखे। सिर्फ इतना ही नहीं करना कि लोगों की जुबान से मजम्मत करनी है, बल्कि अपने इर्द गिर्द भी ख्याल रखना है। अगर इनके फितने की वजह से अगर कोई बच्चा, कोई बच्ची, कोई आपका करीबी, कोई आपका बहन भाई अगर गुमराह हो रहा है ना, तो उसको जो है वो आखिरी हद तक जाकर जो है ना उसको गुमराही से बचाना है। सिर्फ जुबान से जो है वो मजम्मत कर देना ये काफी नहीं है, क्योंकि ये जो फितना है ना कि इनके बारे में आप क्या कहते हैं, तो उसके जवाब में मैंने अर्ज की है। जी जी नहीं, आपका जज्बा अल्लाह सलामत रखे। मैं तो मैं यही कह रहा हूँ कि अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ना सिर्फ मजम्मत तो हमने इनकी करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमने इर्द गिर्द भी ख्याल रखना है कि कहीं हमारा को बच्चा, हमारी को बच्ची, हमारा को बहन, हमारी को कोई रिश्तेदार इनके चुंगल में ना फंसा हो, इनकी गुमराही में ना फंसा हो। बस ये इस चीज का भी साथ ख्याल रखना है। और घर में भी जो है वो बरमला जो है वो इस चीज का इजहार अपने दोस्तों में बैठ के, करीबी दोस्तों में बैठ के, रिश्तेदारों में बैठ के ऐसे खंजीर की मजम्मत करनी है, ठीक है ना जी। ले अपना सोहेल भाई दूसरे कॉलर को ले। जी जनाब। जी शानी भाई अस्सलाम वालेकुम। शान वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? नहीं मैं शाह साहब जरा नमाज अदा फरमा रहे हैं, तो आप सवाल करें शान भाई। देखिए मतलब जी सर, ये बाप बेटे हैं दोनों, यकीन करें मैं जो है इस बंदे के बयान सुनता था तो मतलब काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते थे ना, पहले की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने इसकी गुस्ताखी सुनी है ना, वो तौबा नौज़ुबिल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किस तरह के अल्फाज इसने बयान किए, तौबा सुमन तौबा नौज़ुबिल्लाह। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।